بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے دین کے مددگار بن جائیں۔ پھر یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس حوالے سے ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے میں مذہب کے نام پر کھڑے لوگ بارہا ایک دوسرے سے بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور سب لوگ اپنے اپنے لیے نصرت الہی کے دعوے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ کیا ضابطہ ہے جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ کس شخص یا گروہ کو نصرت الہی مل رہی ہے، اور کون ہے جسے اپنی گمراہیوں کو پھیلانے کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید اس طرح دیتا ہے کہ اس نے جس جگہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھنے کی دعوت دی ہے، وہاں اس کے مخاطب وہ صحابہ کرام ہیں جو اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر ایمان لائے تھے۔ وہ اپنے کسی فرقے، آبائی مذہب یا تعصب کے قیدی نہ تھے۔ حق ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، چنانچہ دین کی مدد کے حکم کے مخاطب ہی وہی لوگ تھے، اور اللہ کی مدد کا ضابطہ بھی ان کے لیے ہی تھا۔ دوستو، یہی وہ معیار ہے جس پر آج یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کون سا گروہ ہے جو نصرت الہی کا حقدار ہے، اور کون ہے جسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اللہ کی مدد کے حقدار وہی لوگ ہیں جن کے لیے حق سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو حق کو اور سچائی کو اپنی ذات، فرقہ اور اپنے عالم کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اپنے ہر تعصب سے اوپر اٹھ کر سچائی کو تلاش کرتے ہیں۔ کوئی غلطی واضح کرے تو جواب دینے کے بجائے خود پر تنقید کو سنتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں اللہ کی مدد کے مستحق اور آخرت میں خدا کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔